صاحب یہ سوال کرتے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس فون بھی آیا کہ آج چاند گرہن ہے، اور بات کہتے ہیں کہ چاند گرہن جو ہوتا ہے یا سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ مجھ سے معلوم کر رہے تھے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ آج 8 نومبر ہے اور آج چاند کو مکمل گرہن لگنے والا ہے، تو چنانچہ 8 نومبر میں کس ٹائم ہے؟ یہ 1:32 PM، یعنی دوپہر کا جو ٹائم ہے 1:32 PM سے شروع ہو کر یہ 7:27 تک ختم ہوگا، 7:27 PM تک ختم ہوگا۔ اور ہندوستان میں جو نظر آنے کا اس کا ٹائم ہے، ہندوستان میں جو نظر آئے گا چاند گرہن، یہ سمجھ لیجئے کہ 8 نومبر یعنی آج ہی، اور یہ 5:32 سے لے کر 6:18 تک، یعنی 5:32 PM عصر کے بعد کہہ لیجئے سے لے کر 6:18 تک یہ ہندوستان میں نظر آئے گا۔ اب کتنی دیر تک یہ ہندوستان میں جو ہے چاند گرہن نظر آئے گا؟ یہ سمجھ لیجئے 47 منٹ یہ چاند گرہن نظر آئے گا۔ اب خاص بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں کرنا کیا چاہیے اور کیا بات ہے یہ، اور بعض لوگ کیا کیا اس کے متعلق گمان رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، بے شمار نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ چاند کا گرہن ہو جانا، سورج کا گرہن ہو جانا۔ اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سائنس یہ کہتا ہے کہ جب سورج اور چاند کے درمیان دنیا آ جاتی ہے اور چاند کو روشنی ملنی اس سے سورج سے بند ہو جاتی ہے تو تب چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ اور سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا چاند اور سورج کے درمیان میں حائل ہوئی تو اس وجہ سے چاند جو ہے وہ گرہن ہو گیا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ چاند جو ہے وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے اور سورج سے روشنی حاصل کر کے پھر وہ روشنی دیتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ جب چاہے جس کو چاہے بے نور کر سکتا ہے، بے نور بنا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ عقیدے بالکل غلط ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس میں کرنا کیا چاہیے۔ ہمیں اس میں 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1 تو نماز پڑھنی چاہیے، 2 رکعت نماز نفلی جو عام طرح کی نفلی پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے۔ ایک کام تو نماز پڑھیے، اور دوسرا کام آپ کیا کریں گے؟ آپ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس موقع پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ جب جس وقت چاہے کسی بھی چیز کو بے نور بنا سکتا ہے، اس کے وجود کو ختم کر سکتا ہے، اس کے وجود کو کم کر سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کا مالک ہے کون؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی ان کا مالک نہیں ہے۔ اور تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں صدقہ کرنا۔ اور چوتھا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں توبہ استغفار، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور 5واں کام جو آخری کام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں جو ہے 5واں کام یہ کرے کہ آپ جو ہے ذکر و اذکار کرے۔ کچھ بھی پڑھ لے، آپ استغفار پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لے، یا اسی طریقے سے جو ہے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لے، یا آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، جو بھی آپ کے یاد ہے آپ بہرحال کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ذکر و اذکار ہوا۔ اب یہ گمان رکھنا کہ یہ منحوس ہوتا ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، اس سے ہمیں نقصان ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والشمس ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں میں سے یہ 2 نشانیاں ہیں، اور اللہ جب جس کو چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ تو بہرحال ہمیں اس کا عقیدہ بالکل نہیں رکھنا کہ یہ نقصان دیتا ہے، یہ اس سے ہمیں یہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، غیروں کا عقیدہ ہے۔ اللہ مل کی توفیق عطا کرے۔